السلام علیکم. 502 ماڈل گرلز کالج راولپنڈی, سبجیکٹ اسلامیات, کلاس 6. آئی متیہ فریال. کیسے ہیں آپ سب اسٹوڈینٹس؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور میں امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے ڈیورنگ لیکچر, آپ اس کو نیٹ اینڈ کلین لکھتے بھی ہوں گے اور اس کو یاد بھی کرتے ہوں گے. بچوں, میں نے آپ لوگوں کا یہ جو ہے ونٹر ویکیشن جو آپ کو ٹاسک دیا گیا تھا وہ چیک کیا ہے. آپ میں سے بہت سے ایسے بچے ہیں جنہوں نے بہت پور رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے, بہت ہی گندا اور انکمپلیٹ کام کیا ہوا ہے. سو بچوں, آپ نے یہی چیز جو آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا گیا اس میں نہیں کرنی, ٹھیک ہے؟ اس طرح کی کیئرلیس جو ہے نا آپ لوگوں کی کنڈیشن وہ نہیں ہونی چاہیے. اب آپ لوگوں نے ایکٹیولی اپنا جو ہوم ورک ہے وہ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اور اپنی ریڈنگ پریکٹس زیادہ سے زیادہ کرنی ہے تاکہ آپ لوگ جب آئیں تو آپ لوگوں کو پڑھنا آتا ہو. میں امید کرتی ہوں کہ اس بار آپ میری بات کو فالو کریں گے اور اپنا ہوم ورک جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین کریں گے. چلیے بچوں, آپ جلدی سے اپنی اسلامیات کی بک نکالیں. جیسے کہ ہم پہلے سے پڑھ رہے ہیں ہمارا باب پنجم, جس کا نام ہے ہدایت کے سرچشمے, جس میں ہم پڑھیں گے مختلف شخصیات کے بارے میں جنہوں نے اپنی بہت اچھی لائف گزاری ہے. ہم پڑھیں گے انہوں نے اپنی لائف کس طرح گزاری ہے اور ان کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں اور ہمیں ان کی زندگی سے کس طرح اور کیا سبق ملتا ہے, ٹھیک ہے بچوں؟ آج ہم نے جو عنوان پڑھنا ہے اس کا نام ہے طارق بن زید. تو اس کی ہم نے ریڈنگ پہلے سے کی ہوئی ہے, آج اس کے ہم کریں گے اس کی ایکسرسائز, ٹھیک ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کو ان کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں. جو طارق بن زید تھے ان کا شمار جو تھا وہ عظیم خواتین میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا, ٹھیک ہے؟ اور طارق بن زید جو ہیں وہ خواتین اسپین ہیں, اور آپ جو تھے وہ افریقہ کے رہنے والے تھے اور بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے, ٹھیک ہے؟ اور آپ نے ایک مختصر فوج کے ساتھ بہت بڑی کثیر جو تھی فوج اس کو شکست دی تھی اور دین اسلام کا جو پرچم تھا اس کو بلند کیا تھا. اور آپ نے بہت چھوٹی سی عمر میں ہی نا جنگی فنون جو تھے وہ سیکھ لیے تھے. یہ تھا ان کا تھوڑا سا تعارف جو کہ میں نے آپ کو ریمائنڈ کروایا ہے. اور جب انہوں نے اسپین کو فتح کرنا تھا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس ٹائم کے جو دور حکومت کے جو تھے نا خلیفہ, ان سے انہوں نے پہلے پرمیشن لی اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہت کم تعداد میں نا فوج کے ساتھ جا کے وہاں پہ فتح کرنے کے لیے وہاں پہ گئے, فتح کی نیت سے گئے. اور جب وہ وہاں پہ ساحل پہ پہنچے تو انہوں نے تمام جہاز اور کشتیاں جو تھیں وہ جلا دی تھیں اور انہوں نے ایک تقریر کی. اور تقریر میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں ہے, دشمن آپ لوگوں کے آگے ہے اور سمندر آپ کے پیچھے, ٹھیک ہے؟ اور اب آپ کے پاس عزم و ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں, سو اپنی جانوں پہ کھیل کر کامیابی حاصل کرو, ٹھیک ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ تم جس طرح کا عزم کرو گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ اسی طرح تمہاری نا مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ رہے گا. اور پھر انہوں نے یہ نصیحت کی کہ اگر میں مارا چاہوں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا اور دشمن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار ہو جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے؟ اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا اور ان پہ حملہ کرنا اور دشمن پہ ٹوٹ پڑنا اس وقت تک جب تک جزیرہ فتح نہ ہو جائے, ٹھیک ہے؟ یہ تھا ان کا. اور 91 ہجری میں جو اسپین تھا وہ فتح ہو گیا تھا, ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اب ہم یہ جو ہے اس کی ساری ریڈنگ
اور یہ جو ہے ہمارا لیسن یہ ہے پیج نمبر 83 پہ. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو نکالنا ہے پیج نمبر 83 کو. یہ ایکسرسائز کرنے سے پہلے آپ نے ایک بار اس کی ریڈنگ خود بھی کرنی ہے تاکہ آپ کو دوبارہ سے ساری چیزیں جو ہیں وہ ریمائنڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے, سو اب یہ ہے ہمارا پیج نمبر 85 جس پہ ہے اس کی ایکسرسائز. ٹھیک ہے, اور سب سے پہلا کوسچن ہے طارق بن زید کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ شارٹ کوسچن ہے بچوں, تو میں نے اس کو شارٹ اس کا آنسر لکھا ہے. طارق بن زید کا شمار ان عظیم خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا اور جن کی شجاعت, ہمت اور بہادری کے کارنامے تاریخ عالم میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں. طارق بن زید فاطمی اسپین ہیں. آپ افریقہ کے رہنے والے اور بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے. آپ نے ایک مختصر فوج کے ساتھ بہت بڑی فوج کو شکست دی تھی اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا تھا. طارق بن زید افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے. یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت تھا. طارق بن زید نے اپنی خوددار صلاحیتوں کی وجہ سے کم عمری میں ہی تمام جنگی فنون سیکھ لیے تھے. ٹھیک ہے, یہ ہے ہمارا فرسٹ کوسچن کا آنسر شارٹ. نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا طارق بن زید کی اسپین میں پیش قدمی کی تفصیلات تحریر کریں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کرنا ہے لانگ میں. سو اس کا آپ نے آنسر لکھنا ہے بچوں. مسلمانوں کی فوج صرف تلواروں اور نیزوں سے لیس تھی جبکہ اس کے مقابلے میں 1,00,000 کا لشکر تھا جس کے پاس گھوڑے اور بہترین اسلحہ موجود تھا. اسلامی لشکر جب ساحل پر اتر گیا تو طارق بن زید نے ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھایا. اس نے وہ تمام جہاز اور کشتیاں جلانے کا حکم دیا جن کے ذریعے وہ یہاں پہنچے تھے. طارق بن زید کے ساتھی دشمن کی تعداد اور ان کے ساز و سامان کی کثرت دیکھ کر متاثر ہوئے. طارق بن زید نے اس موقع پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس میں کہا, مسلمانوں خوب سمجھ لو کہ اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی رستہ نہیں. دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے. اب عزم و ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں. تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے. تم اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آئے ہو. تم جو عزم کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. اگر میں مارا جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا. اگر تم دشمن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار ہو کے برباد ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھو. جب میں حملہ کروں تو تم بھی دشمن پر ٹوٹ پڑو اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے. طارق بن زید کے خطبے نے مسلمانوں کے دلوں کو گرما دیا اور ان میں جوش اور ولولے کی ایک نئی روح پھونک دی. 91 ہجری میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا اور بالآخر طارق بن زید ایمانی طاقت کے بل بوتے پر اپنے قلیل لشکر کے ساتھ کثیر لشکر پر غالب آ گئے اور جنوبی اسپین پر طارق بن زید کا قبضہ ہو گیا. مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور اسپین کے کئی اہم شہروں قرطبہ, ملاکا, البیرا اور تدمیر کو فتح کر لیا. اسپین اندلس کی تاریخی فتح کے بعد مسلمان 800 سال تک اندلس پر حکمرانی کرتے رہے.
نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا کوشچن نمبر جیم. طارق بن زید نے اپنے ساتھیوں سے کیا خطاب کیا؟ اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے. مسلمانوں خوب سمجھ لو کہ اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں. دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے. اب عزم و ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں. تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے. تم اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آئے ہو. تم جو عزم کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. اگر میں مارا جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا. اگر تم دشمن کو پیٹ دکھاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار ہو کے برباد ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھو. جب میں حملہ کروں تو تم بھی دشمن پر ٹوٹ پڑو اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے. طارق بن زید کے خطبے نے مسلمانوں کے دلوں کو گرما دیا اور ان میں جوش اور ولولے کی ایک نئی روح پھونک دی. 91 ہجری میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا اور بالآخر طارق بن زید ایمانی طاقت کے بل بوتے پر اپنے قلیل لشکر کے ساتھ کثیر لشکر پر غالب آ گئے اور جنوبی اسپین پر طارق بن زید کا قبضہ ہو گیا. مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور اسپین کے کئی اہم شہروں قرطبہ، ملاکا، البیرا اور تدمیر کو فتح کر لیا. اسپین اندلس کی تاریخی فتح کے بعد مسلمان 800 سال تک اندلس پر حکمرانی کرتے رہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا کوشچن نمبر دال. طارق بن زید بطور سپہ سالار کیسے تھے؟ انہوں نے ساحل پر کشتیاں کیوں جلا دیں؟ طارق بن زید کا شمار ان عظیم خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا اور جن کی شجاعت، ہمت اور بہادری کے کارنامے تاریخ عالم میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں. طارق بن زید فاطمی اسپین ہیں. آپ افریقہ کے رہنے والے اور بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے. آپ نے ایک مختصر فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی تھی اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا تھا. طارق بن زید افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے. یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت تھا. موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اسپین فتح کرنے کی اجازت طلب کی. اجازت ملنے پر انہوں نے موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اسپین فتح کرنے کی اجازت طلب کی. اجازت ملنے پر انہوں نے طارق بن زید کو 7,000 جانصاروں کا لشکر دے کر اسپین کی مہم پر روانہ کیا. طارق بن زید فرزِ شناس اور بلند ہمت انسان تھے. طارق بن زید نے افریقہ کے جنوبی ساحل کی طرف پیش قدمی کی اور وہ اندلس اسپین میں ایک پہاڑی کے قریب اترے جو بعد میں جبل طارق کے نام سے مشہور ہوئی اور 1,00,000 فوج لے کر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بھرا. طارق بن زید نے ولی افریقہ موسیٰ بن نصیر سے مزید مدد کی درخواست کی جس پر موسیٰ بن نصیر نے 5,000 فوج روانہ کر دی. یوں مسلمان فوج کی کل تعداد 12,000 ہو گئی. اس نے وہ تمام جہاز اور کشتیاں جلانے کا حکم دیا. طارق بن زید نے وہ تمام جہاز اور کشتیاں جلانے کا حکم دیا جن کے ذریعے وہ یہاں پہنچے تھے. طارق بن زید نے اس موقع پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس میں کہا، مسلمانوں خوب سمجھ لو اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں. دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے. اب عزم و ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں.
تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے۔ تم اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم جو عزم کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر میں مارا جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا۔ اگر تم دشمن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے یا گرفتار ہو کر برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھو۔ جب میں حملہ کروں تو تم بھی دشمن پر ٹوٹ پڑو اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے بچوں، طارق بن زید کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو بچوں آپ نے اس کی پہلے فل لیسن کی اپنے ریڈنگ کرنی ہے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کا جواب خود لکھنا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو اس سبق سے کیا لیسن ملا ہے؟ جیسے کہ مجھے یہ لیسن ملا ہے کہ جیسے میں نے اس کو ریڈ کیا ہے تو مجھے ایسا لگا ہے کہ جب بھی ہم کوئی عزم کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا لیسن ہے آپ لوگوں کے لیے، تو آپ نے اس کا آنسر خود سے لکھنا ہے، نیٹ اور کلین، ٹھیک ہے بچوں۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا کویشچن نمبر 2، صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ اپنی بک کے اوپر سولو کرتے جانا ہے۔ اپنی جلدی سے لیڈ پینسل لے لیں اور یہ بک کے اوپر سولو کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ طارق بن زید کا تعلق کس نسل سے تھا؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بربر، یعنی کہ ہمارا آپشن نمبر جیم۔ اور نیکسٹ ہے اسپین کی فتح کے وقت افریقہ کا گورنر کون تھا؟ تو اس کا ہے آنسر ولید بن عبد الملک، یعنی کہ آپشن نمبر جیم۔ طارق بن زید کا فوجی لشکر کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ اس کا آنسر ہے 12,000، یعنی کہ آپشن نمبر جیم۔ نیکسٹ ہے ہمارا اسپین کا بادشاہ کا کیا نام تھا؟ تو اس کا آنسر ہے ہمارا رڈاک، آپشن نمبر جیم۔ اسپین کس سن ہجری میں فتح ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے 91 ہجری، یعنی کہ آپشن نمبر فرسٹ۔ بچوں یہ آپ نے جو ہے آپ کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان، کویشچن نمبر 2، کویشچن نمبر 3 خالی جگہ اور کویشچن نمبر 4، ٹھیک ہے، یہ آپ نے، اور کویشچن نمبر 5، یہ ساری اپنے کویشچنز جو ہیں یہ آپ نے بک کے اوپر سولو کرنے ہیں اور جو آپ کی کویشچن آنسر ہیں وہ اپنے نوٹ بک پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم کویشچن نمبر 3 ہے اس کو سولو کرتے ہیں۔ طارق بن زید ڈیش نسل سے تعلق رکھتے تھے؟ تو ڈیش میں آئے گا بربر۔ نیکسٹ ہے ہمارا طارق بن زید افریقہ کے گورنر ڈیش کے نائب تھے؟ تو ڈیش میں آئے گا موسیٰ بن نصیر۔ نیکسٹ ہے ہمارا رڈار بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا گورنر ڈیش مسلمانوں کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گیا؟ تو اس میں ہے جولین، ڈیش میں آپ نے لکھنا ہے جولین۔ نیکسٹ ہے ہمارا مسلمانوں کی فوج کے مقابلے میں ڈیش کا لشکر تھا؟ تو ڈیش میں آپ نے لکھنا ہے 1,00,000 کا لشکر تھا۔ نیکسٹ ہے ہمارا طارق بن زید ڈیش کے ساتھ دمشق آگے؟ تو ڈیش میں آپ نے لکھنا ہے موسیٰ بن نصیر۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ تو طارق بن زید یورپ کے رہنے والے تھے، کراس۔ طارق بن زید کو فاتحین مصر کہا جاتا ہے، کراس۔ موسیٰ بن نصیر نے اسپین فتح کرنے کے لیے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت طلب کی، ٹک۔ طارق بن زید سے مقابلے کے لیے رڈار 10,00,000 فوج لے کر آگے بڑھا، کراس۔ اسپین اندلس کی تاریخ کے بعد مسلمان 800 سال اندلس پر حکمرانی کرتے رہے، ٹک۔ نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 5، کالم الف کے جملوں کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ تو فرسٹ ہمارا کالم ہے
طارق بن زید کا تعلق بربر نسل سے تھا. اس کے ساتھ اپنے ملانا ردار بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا گورنر مسلمانوں سے تعاون پر آمادہ ہو گیا. اس سے ملانا طارق بن زید کا لشکر اندلس میں ایک پہاڑی کے قریب اترا جو کہ بعد میں جبل طارق کے نام سے مشہور ہوئی. اس کے ساتھ ملانا مسلمانوں کی فوج کے مقابلے میں دشمن کا لشکر 1,00,000 فوج پر مشتمل تھا. طارق بن زید نے اپنی کشتیاں جہاز چلانے کا حکم دیا. نیکسٹ ہے ہمارا ہوم ورک سبق. طارق بن زید کے تمام سوالات کے جواب کاپی پر لکھنے اور زبانی یاد کرنے. میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کی جو آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے آپ اس کو نیٹ اینڈ کلین کمپلیٹ کر کے لے کے آئیں گے. اوکے بچوں، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. آج کا لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے.